أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي يقطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الملك اور کہا بادشاہ نے ائتونی بہی لاؤ اس یوسف علیہ السلام کو میرے پاس فلما جاءہ الرسول پس جب آیا جناب یوسف علیہ السلام کے پاس الرسول قاصد وہ بادشاہ کا قاصد پیغام لانے والا قالا تو کہا جناب یوسف علیہ السلام نے ارجع الی ربک پلٹ جاؤ واپس جاؤ اپنے مالک کی طرف اپنے بادشاہ کی طرف فاسألہ اور اس سے سوال کرو ما بال النسوۃ اللاتی کیا حالت ہے ان عورتوں کی کیا حال ہے ان عورتوں کا قطعن ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان ربی بے شک میرا پروردگار میرا رب بقیدہن علیم ان کے مکر کو
خوب جاننے والا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، پھر اس کا حل بھی بتا دیا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ وہ قیدی جو ہے جس نے یہ تعبیر بتائی ہے اس کو میرے پاس لاؤ۔ عزیز بھائیوں، یہاں سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ علم جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بن گیا۔ علم وہ کون سا علم ہے؟ تعبیر الرؤیا، تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ علم کی بڑی برکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر علم ہی نہ ہوتا تو یہاں رہائی کے سلسلے قائم نہ ہوتے۔ ایک وہ حسن تھا اور خوبصورتی جو اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی۔ وہ نعمت بھی اللہ نے دی، لیکن وہ سبب بن گئی جیل جانے کا، اور علم بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ سبب بن گیا رہائی کا۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم دی ہے ان کے درجے بھی اللہ پاک بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا، جناب یوسف علیہ السلام کا صبر اور آپ کی استقامت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لاجبتہ۔ صحیح البخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 6992۔ پیارے رسول نے فرمایا، اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا عرصہ جناب یوسف علیہ السلام رہے، تو وہ جو بلانے والا آیا تھا نا، تو میں اس کی بات کو قبول کر کے جیل سے باہر چلا جاتا۔ اس میں پیارے رسول علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے کہ جو بلانے والا آیا ہے، جاءہ الرسول، وہ قاصد، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے سچا جھوٹا واضح ہو جائے، سچ اور جھوٹ کھل جائے، سامنے آ جائے۔ آپ نے تو یہ فرمایا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان کہ اگر میرے پاس وہ آتا نا، وہ دائی، وہ الرسول، وہ قاصد، لأجبتہ، تو میں ضرور اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ اس حدیث پاک میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ کہا نہیں، پہلے ذرا بات واضح ہو جائے، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس معاملے کی ذرا وضاحت ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چل جائے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اس نے کہا، بادشاہ نے، اس ملک نے، ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ تھا، اذ راوتن یوسف، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، عن نفسہ، آپ کے نفس سے۔ کیا صورتحال تھی؟ جب پہلے ایک عورت نے کوشش کی، پھر دوسری عورتوں نے مکر اور فریب کے ذریعے، رابطن، یہ جمع مونث، زیادہ عورتیں، تو قلنا، اب وہ بولی ساری عورتیں، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء،
نہیں ہم نے معلوم کیا آپ پر کسی برائی کو، آپ تو بالکل صادق الامین ہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، کہا عزیز کی بیوی نے، اب وہ بولتی ہے عورت، الآن حس حس الحق، اب حق خوب ظاہر ہو گیا ہے، حساسا خوب ظاہر ہو گیا حق۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں سے ہے۔ عزیز بھائیوں، جب کوئی عورت کسی انسان کے نکاح میں آ جاتی ہے تو کتنی بری بات ہے کہ وہ صرف یہ کہہ ہی دے کہ فلانا آدمی مجھے پسند ہے، وہ کہنے سے ہی ایک بری حرکت ہے۔ اس معاشرے کا اندازہ کر لو کہ کیسے مجالس کے اندر اور شاہی مجلسیں وزراء کی اور بڑے بڑے لوگوں کی، جن میں ایسی غلط حرکت ہے اور اس کا چرچا ہو چکا ہے اور عام ہے۔ عورت بھی کہہ رہی ہے انا راودتہ عن نفسہ، کیسا وہ حیا سے دور ایک معاشرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں سے ہیں۔ اور صبر اور استقامت، اگر ایک مشکل پیش آتی ہے تو یہ لازمی نہیں کہ فوراً ہی اس کا ازالہ ہو جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام پر یہ جو بہتان لگا، اس کا حل اور اس کا نتیجہ اور آپ کی صداقت اور امانت کئی سال گزر گئے، پھر واضح ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ بھی قرآن کریم میں سورۃ النور میں 18ویں پارے میں ہے کہ جب لوگوں نے اس قسم کی غلط حرکت کی اور بہتان بازی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور آپ کے ناموس کے متعلق قرآن کریم میں آیتیں نازل فرما دی۔ ایک واقعہ اماں جی عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن اس میں کافی سال گزر گئے، بہت سال گزر گئے۔ تو اگر میرے اوپر یا آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے محفوظ فرمائے، تو آسانی کے لیے ہو سکتا ہے کئی سال گزر جائیں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں جو بیان ہے اس کے متعلق علماء مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، دوسری بات اور دوسری تفسیر کہ یہ امرأۃ العزیز جو پچھلی آیت میں بات کر رہی ہے، اگلی جو بات ہے آیت نمبر 52 اور 53 میں، وہ بھی اسی عورت کی گفتگو کا ہی حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کے متعلق جو تفسیر ہے، ذالک، یہ اس لیے آپ نے کیا، قاصد کو واپس بھیجا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس ان عورتوں کے بارے میں ذرا تحقیق کرو کیا صورتحال ہے، لے یا علامہ، تاکہ وہ جان لے، وہ عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ بالغیب، عدم موجودگی میں مجھے اس نے اپنے گھر میں رکھا، اچھی خدمت کی، عزت و اکرام کیا، تو میں نے بھی اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جناب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کی چال، لا یہدی کید الخائنین، وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں اپنے آپ کو بری کرتا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، یہ ساری میرے اللہ کی رحمت ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو
हुक्म देने वाला है बुराई का। 3 हालतें बयान हुई हैं कुरान पाक में नफ्स की। एक ये है नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लव्वामा जिसे कहते हैं ज़मीर की आवाज़, मलामत करता है बुराई पर, और तीसरा है अन-नफ्सुल मुतमइन्ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अहादीस में मरवी है कि ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन मुतमइन्नतन, ऐ मेरे अल्लाह मैं तो इससे नफ्स मुतमइन्ना का सवाल करता हूँ। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर मेरा रब रहमत फरमाए, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा परवरदिगार बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा रहमत फरमाने वाला है। ये तो इस कौल के मुताबिक तफसीर है कि यहाँ ज़ालिका लियअलमा से लेकर इससे आगे जो बयान है वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। दूसरी तफसीर के मुताबिक ये कौल इमरातुल अज़ीज़ का है, और ये उसने कहा लियअलमा ताकि जान ले कौन उसका खामद, अन्नी लम अखुनहु बिल गैब, कि मैंने उससे ख़यानत नहीं की, उसकी अदम मौजूदगी में बुराई का इरादा किया, बुराई का इजहार किया, लेकिन बुराई की नहीं, ये कह रही है। वअन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और बेशक अल्लाह नहीं कामयाब करता ख़यानत करने वालों के मकर को। उस मुआशरे में शिरक भी था, बावजूद इसके अल्लाह ताला को मानने का तसव्वुर मौजूद था। वमा उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने आप को बरी नहीं करती, ये दूसरी तफसीर के मुताबिक कि ये इमरातुल अज़ीज़ का कौल है। इन्नन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। तो कुरान करीम की आयात में और अंदाज में और बयान में दोनों तफसीरों का इहतमाल मौजूद है। वक़ाल अल-मलिक उतूनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी, जब बादशाह को पता चल गया कि बड़ा इल्म वाला और बड़ी फजीलत वाला वो शख्स है जिसने ये ख्वाब की ताबीर बताई है और वो पाक दामन है, कहा लाओ उसको अस्तखलिसहु, मैं उसे खासुल खास बना लूँ। एक होता है उखलिसहु, उखलिस, एक है अस्तखलिस। उखलिस हो तो मैं उसे खालस कर लूँ, अपना ख़ास बना लूँ। अस्तखलिसु, इसमें हरफ ज़्यादा है तो माना भी ज़्यादा है। माना इसका क्या है, मैं उसको अपना खासुल ख़ास बना लूँ 2 मरतबा। फलम्मा कल्लमहु, बस जब गुफ्तगू की आपसे, काला, तो कहा उस मलिक ने, उस बादशाह ने, इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बेशक तुम आज हमारे यहाँ मकीन साहिब इक़्तिदार हो, अमीन अमानतदार हो। और ये 2 सिफ़तें जब बयान की तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा और मकाम मज़ीद खुलकर सामने आ गया। आप बड़े मर्तबे वाले और साहिब इक़्तिदार हैं, अमानतदार हैं, आप ही हमारी हुकूमत को संभालें और इसका निज़ाम चलाएं। क़ाला, कहा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दो। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला, खूब जानने वाला हूँ। आपने फरमाया कि मुझे इस सारे निज़ाम का कंट्रोल करने वाला बना दिया जाए। गल्ला कहाँ से आएगा, उसका ख़र्च कैसे होगा, उसको संभालने के लिए गोदाम जो सरकारी बनेंगे
اس کے متعلق سارا نظام اور آمدن اور خرچ، اور پھر یہ مصر کا علاقہ، اس میں زیادہ غلہ ہے، اور جو قریب قریب کے کئی علاقے ہیں مثلا فلسطین کا، ان کے غلے کا بھی انتظام میں کر دوں گا، مجھے سارا یہ نظام سونپ دیا جائے۔ یہاں پر ایک بحث چلتی ہے مفسرین میں، کیا کوئی شخص عہدہ طلب کر سکتا ہے؟ عہدہ، مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں ایک تو حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث یہ ہے، لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 2261، کہ جو ارادہ کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو عہدے کا سوال کرتا ہے، اسے تو ہم کبھی نہیں دیں گے، عہدہ اسے کبھی نہیں ملے گا۔ جو عہدے کا سوال کرتا ہے، خود طلب کرتا ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے عہدے کا سوال کیا تو آپ نے صاف صاف فرما دیا، لن نستعمل علی عملنا من ارادہ، جو سوال کرتا ہے، جو خود کہتا ہے نا مجھے یہ عہدہ دے دو، اسے ہم کبھی نہیں دیں گے۔ یہ حدیث صحیح البخاری شریف میں ہے۔ پھر یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پہ بنا دو نگران۔ یہ آپ نے سوال کیوں کیا ہے؟ سوال آپ نے کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ مجھے عہدہ دے دو؟ اس کے بارے میں دو قسم کی وضاحت ہے۔ پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ جو یہاں لفظ آیا ہے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا اس بادشاہ نے بے شک تم آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو، امانت دار ہو، مرتبے والے ہو۔ یہ اس بادشاہ نے کہہ دیا کہ تمہیں اقتدار میں حصہ ملتا ہے، بلکہ سارا اقتدار دے دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب کہہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جو غلے کا نظام ہے نا، پہلے تو میں اس پر قابو پاؤں گا، غلہ کیسے آتا ہے اور کہاں اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کے گودام کہاں بنانے ہیں، سرکاری گودام وہ کتنے ہوں گے، وہ کیسے تعمیر کیے جائیں گے، ان کا خرچہ کیا ہوگا، سارا نظام جو ہے وہ میرے ذمہ سونپ دیا جائے۔ تو اس بادشاہ نے خود آپ کو اقتدار کے بارے میں کہہ دیا تھا۔ تو جب کہہ دیا تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ جب کسی کو عہدے کی پیشکش کر دی جائے تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تعلیم کا شعبہ دے دو، مجھے خزانے کا شعبہ دے دو، مجھے دفاع کا شعبہ دے دو، مجھے صنعت و تجارت کا شعبہ دے دو۔ یہ شعبے جو ہیں اس کے متعلق وہ بات کر سکتا ہے، جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے کی ہے۔ بذات خود نہیں سوال کر سکتا، سوال سے پہلے ہی آپ کو مقرر کر دیا گیا تھا اور حکومت کی پیشکش کر دی گئی تھی۔ ایک تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں بالکل پاک دامن ہوں، میرا اخلاق، میری دیانتداری، مجھے اس پر 100% اعتماد ہے، اتنا اعتماد کہ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی دیانتداری اور اپنی پاک دامنی، اس پر پورا اعتماد ہے اور ظاہر بھی ہو چکا ہے سارے لوگوں کو۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح بہت زیادہ بصیرت والا اور سمجھتا ہے کہ نظام کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، میں چلا سکتا ہوں، میرے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، تو اپنی صلاحیت کو پھر پیش کر سکتا ہے، ورنہ عام قانون وہی ہے جو پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، لا نستعمل علی عملنا من ارادہ،
کہ ہمارے عمل پر، ہمارے حکومت پر، کسی بھی عہدے پر ہم اس کو فائز نہیں کریں گے جو سوال کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اسی طرح ہم نے مکننا اقتدار بخشا جناب یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، مصر میں۔ کہاں؟ پہلے آپ کو بدوی اور صحرائی زندگی سے نکالا، پھر کنواں اور پھر جیل، اور چلتے چلتے اللہ پاک نے اقتدار عطا فرما دیا۔ یتبوأ منہا، وہ جگہ پکڑتے ہیں، منہا اس میں، زمین میں، حیث یشاء جہاں چاہتے ہیں، نصیب برحمتنا من نشاء ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے احسان کرنے والوں کا اجر۔ یہ جو لفظ آیا ہے اس آیت کریمہ میں یتبوأ منہا، اسی سے سورہ زمر کے اندر اللہ کے بندے جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اسی انداز کے ساتھ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، سورہ زمر آیت نمبر 74۔ اور وہ کہیں گے جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا، صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ ہم جنت میں جگہ پکڑتے ہیں، حیث نشاء جہاں چاہتے ہیں جگہ پکڑتے ہیں، آنا جانا اور جنت میں سیر کرنا۔ اللہ پاک کی رحمت سے اہل جنت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں یتبوأ غیب کا صیغہ، کیونکہ اس کے شروع میں یا آئی، اور وہاں نتبوأ نون ہم جگہ پکڑتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر بہتر ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ان کے پاس موجود تھا۔ اب اس سے اگلا رکوع نمبر 8 سورہ یوسف سے جب شروع ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس رکوع نمبر 7 میں اور رکوع نمبر 8 میں جو درمیانی عرصہ اور وقفہ ہے تقریباً وہ 10 سال کے قریب ہے۔ اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، آپ حکومت کر رہے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اور 7 سال جو خوشحالی کے تھے وہ گزر گئے۔ پھر اس کے پاس قحط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اپنے ملک سے اور قریب کے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بیان میں تو ایسے ہی ہے، آیت نمبر 57 ہے اور آگے آیت نمبر 58 ہے، لیکن اصل واقعے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی آ گئے۔ جب پتہ چلا نا کہ دائیں بائیں کے اور قریب کے ملکوں سے لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور قانون یہ بن گیا تھا کہ ایک خاندان ایک گھر والے ان کو 1 سال کے لیے اتنا غلہ ملے گا جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے،
ایک اونٹ جتنا غلہ اٹھا لے اتنا غلہ ایک خاندان کو، ایک گھر کو 1 سال کے لیے ملتا ہے، اور اس کا جو قیمت ہے وہ بڑی مناسب وصول کی جاتی، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو فری دے دیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ اور انشاءاللہ آئندہ درس میں رکوع نمبر 8 اس کے متعلق ترجمہ اور تفسیر عرض کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔